بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ عالمی برادری کو جنگ کا پھیلاؤ روکنے کے لیے روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کو سخت رد عمل دینا چاہیے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی۔ روس کی جانب سے 33 ماہ طویل جنگ میں درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے نئے میزائل کے آغاز کے بعد یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ ان کا ملک نئے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے فضائی دفاع کے لیے نئے نظام تیار کرنے پر کام کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنی ریکارڈڈ شدہ ویڈیو تقریر میں اس بات پر زور دیا کہ کسی دوسرے ملک میں نئے ہتھیاروں کو دہشت زدہ کرنے کے لیے آزمانا ایک بین الاقوامی جرم ہے، جس نے روس کو جنگ کو بڑھانے سے روکنے کے لیے دنیا سے سخت رد عمل کے مطالبات کا اعادہ کیے ہیں۔ روس کا تجرباتی ہائپرسونک بیلسٹک میزائل حملہ نیٹو اتحادیوں نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ غیر ملکی خبرسہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق مغربی ممالک کے عسکری اتحاد نیٹو اور یوکرین روس کی جانب سے یوکرین پر ایک نئے تجرباتی ہائپرسونک بیلسٹک میزائل داغے جانے کے بعد منگل کو ہنگامی مذاکرات کر رہے ہیں۔ یوکرین کے ایک وسطی شہر پر روس کے نئے میزائلوں کے حملے سے 33 ماہ سے جاری جنگ کی شدت اور بڑھ گئی ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق پولینڈ کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ تنازعہ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہا ہے اور بہت ڈرامائی جہتیں اختیار کر رہا ہے۔ روسی حملے کے بعد یوکرین کی پارلیمنٹ کا اجلاس منسوخ کر دیا گیا تھا کیونکہ روسی شہر ڈنپرو میں ایک فوجی تنصیب پر حملے کے بعد سیکیورٹی سخت کر دی گئی تھی۔ حزب اللہ کا اسرائیل کے عسکری ٹھکانوں پر کامیاب حملے کا دعویٰ۔ حزب اللہ کی جانب سے یہ اعلان سامنے آیا ہے کہ اس نے 3 فوجی اڈوں صفد شہر اور اسرائیل کے شمال میں 2 بستیوں کو میزائلوں اور ڈرون سے کامیابی سے ٹارگٹ کیا ہے۔ بین الاقوامی خبرسہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ کا کہنا ہے کہ حیفا شہر کے شمال مغرب میں لبنان کی سرحد سے تقریباً 35 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع اسرائیلی فوج کے ایستیلا مارس بحری اڈے اور اسرائیلی فضائیہ کے حیفا ٹیکٹیکل بیس کو متعدد میزائلوں سے کامیابی کے ساتھ ٹارگٹ کیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق عکا شہر کے شمال میں واقع شیرگاہ ملٹری بیس اور گولانی بریگیڈ کے کمانڈ سینٹر کو بھی میزائلوں اور کامیکاز ڈرون سے ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ امریکی میڈیا کا شام پر اسرائیلی بمباری میں سینئر حزب اللہ کمانڈر کی شہادت کا دعویٰ۔ اس حوالے سے امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ سینئر حزب اللہ کمانڈر علی موسیٰ کو حالیہ فضائی حملے میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ علی موسیٰ 2007 میں عراق میں امریکی فوج پر حملے میں ملوث تھے۔ کربلا میں امریکی بیس پر حملے میں 5 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ حملے کے بعد امریکی فورسز نے علی موسیٰ کو حراست میں لیا تھا۔ عراق سے امریکی فوج کی انخلا کے بعد عراقی حکومت نے علی موسیٰ کو رہا کر دیا تھا۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت کا فیصلہ، نتنیاہو حکومت کا آئندہ لاہ عمل پر غور۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت کی جانب سے اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو اور سابق وزیر دفاع کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری ہونے کے بعد اسرائیلی حکومت نے عدالتی فیصلے کو تبدیل کروانے کے لیے ممکنہ راستوں پر غور شروع کر دیا۔ یہ بات اسرائیلی نشریاتی ادارے نے باخبر ذرائع کے حوالے سے بتائی۔ ذرائع کے مطابق ایک زیر غور تجویز یہ بھی ہے کہ اس بات کی سنجیدہ اور آزاد تحقیقات کروائی جائیں کہ آیا اسرائیل نے غزہ کی پٹی میں بین الاقوامی انسانی قوانین کی پاسداری کی یا نہیں۔ اس کے ساتھ ذرائع نے امکان ظاہر کیا ہے کہ ایک بار پھر یہ کوشش کی جا سکتی ہے کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت کی اہلیت اور اختیارات کو چیلنج کر دیا جائے۔ یوکرین کے شہر سومی پر روس کا ڈرون حملہ، 2 افراد ہلاک، 12 زخمی۔ روس نے یوکرین کے شہر سومی میں نئے ڈرون حملے کیے ہیں جس کے نتیجے میں 2 شہری ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 3 ڈرون حملوں میں 12 منزلہ عمارت، 5 گھروں اور 3 گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سومی کے گورنر نے کہا ہے کہ روس نے گنجان آبادی والے علاقوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو جنگی جرائم کے باعث گرفتار کرنے کا تصور بہت مشکل ہے، جرمنی نے خبردار کر دیا۔ جرمنی کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کو جنگی جرائم کے باعث گرفتار کرنے
کا تصور بہت مشکل ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق جرمن ترجمان نے جنگی جرائم کے سلسلے میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور سابق وزیر دفاع کے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے پر اپنے باقاعدہ رد عمل میں کہا ہے کہ ہمیں یہ تصور کرنا بہت مشکل لگتا ہے کہ عالمی عدالتی حکم کی بنیاد پر ان کی گرفتاریاں ہوں گی۔ جرمن ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ جرمن حکومت بین الاقوامی فوجداری عدالت کی طرف سے نیتن یاہو کے جاری کردہ وارنٹ گرفتاری بسلسلہ جنگی جرائم کا پوری احتیاط سے جائزہ لے رہی ہے، لیکن جرمنی کے اگلے اقدامات کیا ہو سکتے ہیں اس بارے میں فی الحال اس وقت تک کچھ کہنا مشکل ہے، جب تک جرمنی کے دورے کا کوئی منصوبہ سامنے نہیں آتا۔ اسپین نے غیر ملکی تارکین وطن کو خوشخبری سنا دی۔ اسپین کی حکومت نے آئندہ 3 برس کے دوران ملک میں مقیم 3 لاکھ غیر قانونی تارکین وطن کو قانونی حیثیت دینے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق حالیہ برسوں کے دوران دنیا کے کئی پسماندہ ممالک سے مہاجرین اور تارکین وطن بڑی تعداد میں اسپین پہنچے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اسپین میں پاکستانی تارکین وطن کی برادری میں رواں صدی کے اوائل سے اضافہ دیکھنے میں آیا اور اس وقت اسپین میں 1.5 لاکھ کے قریب پاکستانی شہری موجود ہیں۔ اسپین حکومت کا یہ اعلان سامنے آنے کے بعد اس پروگرام سے ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی فیضیاب ہو سکتے ہیں، خاص طور پر وہ جو مقامی سٹی کونسل میں 2 سال سے رجسٹرڈ ہیں۔ 2024 امدادی کارکنان کے لیے خطرناک ترین سال رہا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 2024 میں عالمی سطح پر اب تک 281 امدادی کارکنان مارے جا چکے ہیں۔ یہ کسی بھی سال میں ہونے والی امدادی کارکنان کی سب سے زیادہ ہلاکتیں ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق غزہ جنگ کے باعث ہلاکتوں میں 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اضافہ ہوا۔ گزشتہ سال سے اب تک تقریباً 333 امدادی کارکنان مارے جا چکے ہیں۔ تازہ ترین ڈیٹا کے مطابق صرف رواں ماہ اب تک غزہ میں 10 مقامی امدادی کارکنان ہلاک ہو چکے ہیں۔ بیروت کے جنوبی مضافات پر اسرائیل کے بڑے حملے۔ جمعے کو بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے میں حملے کیے گئے۔ AFP کی رپورٹ کے مطابق حملوں کی فوٹیج جاری کر دی گئی۔ یہ فضائی حملے اسرائیلی فوج کے اس بیان کے فوراً بعد سامنے آئے جب اس نے بعض علاقے خالی کروانے کا حکم جاری کیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ لبنانی دارالحکومت کے نواحی علاقوں کے علاوہ اس نے ملک کے جنوب میں راتوں رات کئی علاقے خالی کروانے کا کہا تھا۔ جمعرات کے روز بھی لبنان کا کہنا تھا کہ ملک کے مشرق اور جنوب میں اسرائیلی حملوں میں 52 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ چاپوں میں جنوبی بیروت کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ سعودی عرب مکہ سمیت متعدد شہروں میں بارش کا الرٹ جاری۔ سعودی عرب کے متعدد علاقوں میں منگل تک گرج چمک کے ساتھ شدید بارشوں کی پیشگوئی کر دی گئی۔ اس حوالے سے محکمہ شہری دفاع نے الرٹ بھی جاری کر دیا۔ سعودی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق محکمہ شہری دفاع نے مملکت کے کئی علاقوں میں منگل تک گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کا الرٹ جاری کیا ہے۔ برطانیہ میں طوفان کا الرٹ جاری۔ برطانیہ میں طوفان برٹ کا الرٹ جاری کر دیا گیا۔ برف باری، تیز ہواؤں اور سیلاب کا خطرہ۔ شہریوں کو خوراک اور پانی ذخیرہ کرنے کی ہدایات کر دی گئی ہیں۔ بجلی بندش کے خدشے پر ٹارچ، موم بتی اور ایمرجنسی لائٹس گھر میں رکھنے کی ہدایت۔ اسکاٹ لینڈ کے پہاڑی علاقوں میں بھی درجہ حرارت -6 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرنے کا امکان ہے۔ کینیڈا میں 2 ماہ کے لیے مختلف اشیاء پر سیلز ٹیکس ختم۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ملک میں 2 ماہ کے لیے منتخب اشیاء پر سیلز ٹیکس ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ان اشیاء میں بچوں کے لباس، جوتے، ڈائپر، کار سیٹ، کتابیں، اخبارات، کرسمس کے درخت اور تیار شدہ کھانے شامل ہیں۔ اعلان کینیڈا کے عوام کی مالی مشکلات میں کمی لانے کے لیے کیا گیا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی 2025 ICC کا ہنگامی اجلاس 26 نومبر کو طلب۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ICC کا ہنگامی ورچوئل اجلاس 26 نومبر کو طلب کر لیا گیا۔ اجلاس میں PCB اور بھارتی کرکٹ بورڈ کے حکام شرکت کریں گے۔ اجلاس میں پاک بھارت میچ سے متعلق ہائیبرڈ ماڈل پر بات چیت ہو سکتی ہے۔
تحریک انصاف کا ہر صورت اسلام آباد کی جانب مارچ اور ڈی چوک میں دھرنے کا اعلان۔ پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کا فیصلہ برقرار رکھنے پر اتفاق کرتے ہوئے ہر صورت اسلام آباد کی جانب مارچ اور ڈی چوک میں دھرنے کا اعلان کر دیا۔ ذرائع کے مطابق پشاور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کا اجلاس چیئرمین بیرسٹر گوہر کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک اسلام آباد میں رہیں گے علی امین گنڈا پور۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور مطالبات کی منظوری تک اسلام آباد میں رہیں گے۔ نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے علی امین گنڈا پور نے کہا کہ حکومت سے مذاکرات کا آغاز بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے بعد ہوگا۔ پی ٹی آئی کا اسلام آباد میں احتجاج کا حتمی پلان سامنے آ گیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں احتجاج کے لیے حتمی پلان فائنل کر دیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج حتمی مراحل میں داخل ہو گیا۔ پی ٹی آئی کی اسلام آباد اور راولپنڈی کی کوارڈینیشن کمیٹی کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں پی ٹی آئی رہنما عامر مغل، علی بخاری، شعیب شہین اور ایڈوکیٹ شیر افضل مروت، سمینہ طاہر اور دیگر نے شرکت کی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔